پی ٹی آئی کی اب اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیونکہ جو جمعرات کو پریس کانفرنس کی وزیر قانون نے، انہوں نے ایک سیٹ آف رولز عوام کے سامنے رکھا کہ جس کے مطابق تمام اختیارات جیل سپرنٹینڈنٹ کو ہیں، اور وہاں پہ اگر سیاسی ملاقات ہوتی ہے تو وہ اس کو روک بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ایشو تو ملاقات ہی بنی ہے، اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ کی جماعت بھی ایک ریئیکشن دے رہی ہے، لیکن اس میں اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ لوگ آگے کیسے بڑھیں گے؟ مزاحمت ہے یا مفاہمت ہے؟ دیکھیں، اسٹریٹجی میں ایک سیاسی جماعت کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طریقے ہونے چاہیے، دونوں راستے ہیں، لیکن اس وقت جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ حکومت کے پاس سارے اختیارات ہیں اور وہ ظلم کرتے جا رہے ہیں اور کسی قسم کی اس میں کمی نہیں آ رہی، تو مجھے مفاہمت کی جو سیاست ہے، جو میرا خیال ہے ہر انسان چاہے گا کہ وہی ہو، اس کی پاسبلٹی نظر نہیں آتی۔ وہ مجھے نہیں نظر آتی اس وقت فی الحال۔ اس وقت تو دیکھنا یہی ہے کہ اگر حکومت کسی وقت اگلے دنوں میں اپنی اسٹریٹجی چینج کرتی ہے اور ظلم بند کرتی ہے، کم از کم ملاقاتیں شروع کرتی ہے اور فیملی کے ساتھ، وکلا کے ساتھ کم از کم، تو میرا خیال ہے پھر تو شاید ہم سوچ بھی سکتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال مجھے نہیں نظر آتا۔ لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے جو اسٹریٹجی ہے، جو فائنل اسٹریٹجی ہے، وہ چونکہ خان صاحب نے چغزئی صاحب کو اس کا انچارج بنایا ہے، ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے میری آج، وہ اسٹریٹجی الٹیمیٹلی انہوں نے بتانی ہے اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا۔ علی صاحب، یہ آپ نے عجیب بات کہی ہے۔ آپ ایک قانون دان بھی ہیں، قانون پسند بھی ہیں، قانون ساز بھی ہیں، ایک بڑے وکیل کے طور پر، اور آپ کا ایک خاندانی پس منظر بھی ہے اس حوالے سے۔ ظفر صاحب جو تھے، ایس ایم ظفر صاحب، وہ بھی بڑے مفاہمت پسند، قانون پسند شہری تھے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت جو ہے اس نے مزاحمت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں چھوڑا، مفاہمت کا راستہ بند کر دیا، لیکن حکومت کا الزام یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ مفاہمت کی کوشش کی، ہم نے ہمیشہ مذاکرات کی دعوت دی، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی طرف سے ہمیشہ مفاہمت کا راستہ ترک کیا گیا اور مزاحمت کے ذریعے حالات کو خراب کیا گیا۔ دیکھیں، یہ جو بات کرتے آ رہے ہیں حکومت والے، بات تو بڑی اچھی لگتی ہے کہ ہم مفاہمت چاہتے ہیں اور ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں، ہم مخالف ہیں، دشمن نہیں ہیں۔ یہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں، لیکن کیا وہ واقعی پریکٹیکلی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ سب کچھ ختم کر دیں، ظلم کرتے رہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے رہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے۔ وہ اس پہ کون یقین کرے گا اس قسم کے؟ اگر آپ کے پریکٹیکلی آپ اس میں جو کہہ رہے ہیں، بول رہے ہیں، اس کے خلاف آپ ایکچولی ایکشنز لے رہے ہیں، پھر آپ پہ کون یقین کرے گا؟ تو میرا خیال ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نظر نہیں آتا کوئی رستہ اس وقت مفاہمت کا۔ ہاں، اگر کل کو حکومت، جس طرح میں نے کہا کہ اپنی بیرسٹر صاحب، بات یہ ہے، ابھی حال میں اور آج بھی ایاز صادق صاحب کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، انہوں نے کہا مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی باضابطہ جواب اسپیکر کو نہیں پہنچایا گیا۔ تو اب اس میں حکومت کی کوتاہی ہے یا اس وقت آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں؟ یہ کہیں نہ کہیں غلطی اور آپ کی پرفارمنس پہ بھی کویسچن اٹھ رہا ہے، آپ کی جو اس وقت دستیاب لیڈرشپ ہے؟ دیکھیں، میری ملاقات ہوئی تھی اسپیکر صاحب سے، میں اس ڈیلیگیشن میں تھا کچھ دن پہلے، کوئی ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے، اور ہم نے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ملاقات کرنے دیں فیملی کی، خان صاحب کو، جو ان کے بنیادی اور انسانی حق ہیں، اپنی ہمشیرہ سے مل لیں، بہنوں سے مل لیں، اپنی وائف سے مل لیں، اپنے وکلا سے مل لیں، وہ آپ شروع کریں۔ تو پھر ہم یہ کہ آپ اگر اچھا جیسچر دیں گے تو ہم بھی پھر اپنی طرف سے سوچیں گے اور کوشش کریں گے۔ اس بات میں اور ان معاملات میں آپ نہیں سمجھتے پھر آپ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی، جو ٹویٹ آ گیا اس کے بعد، تو یہ معاملات آپ ہی کی طرف سے بگڑے ہیں؟
یہ دیکھیں ملاقات جو ہوئی میرا خیال ہے کہ وہ ایک پریشر کے ٹیکٹک جو ہم نے پریشرز جو عدالت میں گئے ہم جو ہم نے احتجاج کیا یہ اس کی وجہ سے تھی. یہ کوئی حکومت کی طرف سے جیسچر نہیں تھا. بہتر تو یہ ہوتا کہ جب ہم نے ریکویسٹ کی تھی اگر وہ ہمیں کہتے کہ جناب ہم ملاقات کر رہے ہیں آپ کو احتجاج کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر تو میرا خیال ہے ان کا کوئی جواز بھی بنتا یہ کہنے کا کہ آپ نے اس کی کوئی خلاف ورزی کی ہے. لیکن نظر تو ہمیں یہ آتا ہے کہ یہ ایک پریشر تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ایک بہن کو ملنے دیا, وہ بھی کوئی محلے 20 منٹ کے لیے, اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے سختی ہو گئی. تو یہ طریقہ جو ہے میرا خیال درست نہیں تھا. اگر وہ جس طرح ہماری ملاقات ہوئی تھی اسپیکر صاحب سے, اگر علی ظفر صاحب پریشر کی وجہ سے ہی ملاقات ہو گئی اور وہ ملاقات ہونے کے بعد اگر وہ ایک نتیجہ خیز اس معنوں میں ہوتی کہ وہاں سے کوئی اچھا پیغام باہر آ جاتا, کوئی مفاہمانہ گفتگو ہو جاتی, تو یہ ملاقاتیں آگے بھی ہوتی جس طرح پہلے ہو رہی تھیں. تو جب آپ کی طرف سے آپ کے لیڈر کی طرف سے مسلسل ایک مزاحمتی رویہ ہو, بلکہ وہ جو آپ کے مخالفین تو یہ کہتے ہیں کہ وہ توہین آمیز رویہ ہوتا ہے اداروں کے حوالے سے, افراد کے حوالے سے, تو اس کے بعد تو ظاہر بات ہے پھر جو جیل مینول ہے اس کے مطابق ہی عمل درآمد ہوگا. یہ دیکھیں جیل مینول تو ایک بہانہ ہے. اصل میں تو اگر ایٹماسفیئر اس طرح کا کنڈیشن اس طرح کی بنائی جائیں تو شاید یہ وہاں سے بھی ایک اچھا پیغام آئے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا جیسا میں نے کہا کہ آپ ایک طرح ظلم بھی کرتے رہیں, آپ آئسولیشن میں بھی رکھیں, آپ قید تنہائی میں رکھیں اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی اچھا پیغام آئے گا. یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایک آپ 2-2.5 سال سے آپ جھوٹے مقدمے بنا رہے ہیں. آپ ان کی بشرا بی بی کو رکھا ہوا ہے جیل میں, حالانکہ وہ ایک سیاست میں بھی نہیں ہے, وہ صرف اس لیے کہ مینٹل ٹارچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو. نہیں, اس میں علی ظفر صاحب جو سوال ہے بنیادی طور پہ ہم پولیٹیکل اپروچ کی بات کر رہے ہیں دونوں جانب سے. اب آپ بشرا بی بی کا ذکر کر رہے ہیں, دوسرے اینڈ پہ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی بائی بک اینڈ بائی لا ان پہ وہ کنوکشن ہے اور جس کی سزا وہ بھگت رہی ہیں. لیکن پولیٹیکل اپروچ پاکستان تحریک انصاف کی کیوں کارگر نہیں ثابت ہو رہی؟ بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ ہم بانی پی ٹی آئی کو رہا کرو سے لے کے ملاقات کرواؤ تک آن پہنچے ہیں. تو یہ ایک آپ کا کنٹینیوس ڈکلائن ہے, اس میں کہیں نہ کہیں آپ بھی سمجھتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ تمام فیصلے اگر آپ نے جماعت کے لیڈر کے ساتھ ہی ویٹ کروانے ہیں تو پھر یہ پارٹی, یہ جمہوری پارٹی, یہ سب, تو اس کی ضرورت پھر کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو ہر پولیٹیکل پارٹی میں یہ معاملہ رہا ہے کہ جو فائنل فیصلے ہوتے ہیں وہ سربراہی کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک لائن لیں اور جو لیڈرشپ ہے وہ دوسری لائن لے. تو چونکہ ہمارے لیڈر خان صاحب ہی ہیں, وہی پی ٹی آئی ہیں, وہی, ان کے بغیر پی ٹی آئی کچھ نہیں. تو ان تک چونکہ مجھے خود 1 مہینے سے ملاقات نہیں ہو رہی, تو کس طرح ہم انسٹرکشنز ان سے لے سکتے ہیں اور کس طرح ہم اپنے فیصلے کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ آپ ملاقات کرنے دیں, آپ فیملی کو بھی جانے دیں,